نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کے لیے نیکیاں کرنا بہت آسان کر دی ہیں۔ ایسے ہی صدقہ خیرات کے فضائل حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ زیادہ روپے ہی خرچ کیے جائیں، بلکہ ہر شخص اپنی مالی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کر کے یہ فضیلت حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس 1 روپیہ ہو اور وہ اس میں سے 1 پیسہ کسی نیک کام میں خرچ کر دے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا ہی ہے جیسا کہ 1 لاکھ کا مالک 1000 روپیہ صدقہ کر دے۔ اللہ کے یہاں اصل قدر و قیمت اخلاص کی ہے، لہذا جن لوگوں کی مالی حالت کمزور ہو وہ بھی اپنے آپ کو صدقے کے فضائل سے محروم نہ سمجھیں، بلکہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق کم سے کم خرچ کر کے بھی اس سعادت میں حصہ دار بن سکتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں اور زکوٰۃ کے علاوہ 1 پیسہ بھی خرچ کرنے کے روادار نہیں ہوتے، بلکہ تمام بھلائی کے مصارف زکوٰۃ ہی سے پورے کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اپنی آمدنی کا کچھ فیصد حصہ خیرات کے لیے مخصوص کر لیا کرتے تھے، اور جب بھی کوئی آمدنی آتی اس کا اتنا حصہ الگ کر کے ایک تھیلے یا لفافے میں رکھ لیا کرتے تھے۔ بعض بزرگ 20واں، بعض بزرگ 10واں حصہ نکال کر الگ کر لیتے تھے۔ ہر شخص اپنی مالی حالات کے پیش نظر اگر ایک مخصوص حصہ اس کام کے لیے الگ کر لیا کرے تو اجر و ثواب حاصل کرنے کا یہ سلسلہ مستقل طور پر قائم ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر شخص 5واں یا 10واں حصہ ہی مخصوص کرے، بلکہ اپنے حالات کے مطابق جتنا کم سے کم حصہ بھی مقرر کر سکے تو کر لے، انشاءاللہ اس میں خیر ہی خیر ہے۔ صدقہ خیرات کرنے میں اصل نیت اللہ کی خوشنودی کی ہونی چاہیے۔ کسی کو دکھلانے کی کیا ہم نیت کریں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ یہ رہا ہے کہ صدقہ خیرات کا معمول رکھنے والوں کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں اور اس کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی خرچ کرنے والا بنائے اور اپنے غریب لوگوں کی دیکھ بھال کرنے والا بنائے اور ان کی مدد کرنے والا بنائے۔